والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی، میں اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں. اس سے قبل ہم اور آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہ تم میں اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک تم میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ان تمام اشیاء سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب محبت میں بھی تقابل ہوتا ہے، کچھ قرائن ہوتے ہیں، کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جب مال سے بندہ محبت کرتا ہے، آن سے محبت کرتا ہے، اور جان سے بھی محبت کرتا ہے، اور جب ان میں آپس میں تقابل ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ایک محبت کو دوسری محبت پر ترجیح دی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ مال سے محبت کرتا ہے تو اگر اس کا بچہ بیمار پڑ جائے تو وہ اس کے لیے پیسہ خرچ کر دیتا ہے، اگرچہ اس کو کتنا ہی پیسہ خرچ کرنا پڑے. تو محبت کا تعامل ہوا، مقابلہ ہوا، ایک طرف اولاد یعنی آن اور ایک طرف مال، اور دونوں ہی محبت والی چیز ہے اس کی. تو کس چیز کو اس نے ترجیح دی؟ ترجیح دی اس نے اولاد کو، آن کو. اور جب آن اور جان میں تقابل ہو جائے، یعنی آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، تو بندہ پھر جو ہے جان کو ترجیح دیتا ہے. یعنی اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ بھئی آپ کا جو بچہ ہے وہ بچے گا یا پھر اس کی ماں بچے گی، تو اس وقت جو ہے نا جان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ بچے کی ماں کو بچایا جائے. تو یہ اصول ہے. آپس میں جب تقابل ہو جائے تو ایک محبت کو دوسری محبت میں ترجیح دی جاتی ہے. لیکن اس کی روشنی میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب جب مذہب اسلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ضرورت پڑی ہے، جب جب رسول اللہ نے مال طلب کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور فرما دیا. مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی نہیں جانتا. میرے خیال میں ہر انسان موسیقی رسول حضرت بلال کو جانتا ہے. جب آقا کریم مکہ کی وادیوں سے گزرتے ہیں، ان کا آقا جو حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ ظلم کیا کرتا تھا، ان کو اوپر پتھر رکھا کرتا تھا، گرم ریت پر ان کو لگایا کرتا تھا. وہ کہا کرتا تھا تیرے دل میں جو محبت ہے رسول اللہ کی، اس محبت کو نکال دے، ہم تجھے ہدایت پہنچاتے رہیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، میں حضور کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کو میں اپنے دل میں بسا چکا ہوں. آقا کریم جب دیکھتے ہیں حضرت بلال کو ہم دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بلال کو آزاد کرے. مختلف روایات میں جو ہے تاریخ کی کتابوں میں واقعہ مختلف روایات سے لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ کون ہے جو بلال کو آزاد فرمائے. تو خبر صدیق اکبر کے پاس پہنچتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کی آزادی کے لیے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں بلال، حضور فرماتے ہیں صدیق اے ابو بکر، جب تم بلال کو آزاد کرنے کے لیے جاؤ، بلال کو خریدنے کے لیے جاؤ تو اس میں میرا بھی حصہ ملا لے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال مجھے خریدنا ہے
جب تو بلال کو خریدنے کے لیے جائے تو میرا حصہ بھی ملا لینا، میری بھی پارٹنرشپ ہو جائے۔ تو صدیق اکبر پکارتے ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق آپ کا جیسا غلام ہے یا رسول اللہ، صدیق کا جو ہے تو غلام کا جو ہوتا ہے وہ آقا کا ہی تو ہوتا ہے، یا رسول اللہ صدیق بھی آپ کا غلام ہے اور جو صدیق کے پاس ہے وہ بھی آپ ہی کا تو ہے یا رسول اللہ۔ حضور کے قدموں پر اپنے مال کو نچھاور فرمایا، آج سے محبت کیسے قربان کری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا وقت ہوتا ہے تو حضور جب ہجرت کا وقت ہوتا ہے تو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، جلدی تو حضور کا روشن مبارک جو ہے نا وہ باندھا جاتا ہے، باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، رسی نہیں ملتی، باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی وہاں پر حضرت اسما فرماتے ہیں کہ دیکھتی کیا ہے، یہ جو تو نے کمر سے باندھ رہا ہے اس کو نکال، اس کو بیچ میں سے دھو کر اور باندھنے کے لیے مجھے دے۔ حضور نے دیکھا تو حضور نے تب سے حضرت صدیق اکبر کی جو بیٹی تھی ان کو دو پٹے والی کہنا شروع کیا، یعنی دو پٹے دینے والی لقب عطا فرمایا۔ اور وہ توشہ مبارک جب باندھتے ہیں اور پتہ ہے کہ بہت نازک حالات ہے، کفار کو پتہ چل گیا تو کافر پیچھا کریں گے، ایک تھیلی میں تمام پہلے تو دولت اکٹھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا جو بوڑھا باپ ہے وہ صبح کو اٹھے گا اور شور کرے گا کہ صدیق رات کہاں چلا گیا۔ یہ تھیلی ہے اور تھیلی میں کنکر ہے جو کہ حضرت صدیق کے جو والد جو تھے وہ نابینا تھے، کہتے ہیں کہ یہ تھیلی جو ہے اس میں کنکر ہے، اس میں ٹھکریاں ہے، جب میرا باپ صبح کو شور کرے اور کہے کہ صدیق کہاں ہے تو یہ ٹھکریاں یہ جو اس میں ٹھکریاں ہیں یہ دے دینے کے بعد وہ نابینا ہے تو سمجھے گا شاید اس میں درہم، صدیق ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے کچھ۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو طلب کرتے ہیں کہ صدیق کہاں ہے، ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہ تھیلی جو تھی ٹھکریوں والی وہ ان کو دیتی ہے، اور چونکہ وہ نابینا اور ہاتھ میں جب اس کو پکڑتے ہیں چھوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اب سوال جو تھا اس ٹائم وہ جلدی تھی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ دے دینا تاکہ وہ سمجھ لے یہ درہم ہے، اور یہ سوال ہی نہیں آیا ذہن میں کہ اگر پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو پھر کیا جواب دیں گے۔ ٹھکریوں کو اگر کہتے ہیں کہ یہ درہم ہے تو جھوٹ ہوگا، کہتے ہیں کہ اس میں بتا کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی صدیقہ تھی، عائشہ فرماتی ہے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ اس میں ٹھکریاں ہیں اس میں درہم نہیں ہے تو یہ شور کریں گے، اور جب شور ہوگا تو تمام مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا، تو اس لیے تاکہ شور نہ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کہتی ہے کہ اس میں دادا جان اس کے اندر جو ہے درہم ہے، اللہ کبیرہ۔ جب وہ چھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیقہ کی یہ لاج رکھتا ہے کہ وہ درہموں ان ٹھکریوں کو اللہ تبارک و تعالی درہم میں تبدیل آن کو بھی صدیق اکبر نے قربان کیا اور جان کو بھی قربان کیا۔ جان کو قربان کیسے کیا اس کو تھوڑا سا عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات رخصت ہوتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جانے لگے، جب ہجرت کا وقت تھا، حضور علیہ السلام تشریف لے جانے لگے، رات کا وقت تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے کبھی آگے جاتے ہیں، رسول اللہ کے کبھی پیچھے آتے ہیں، رسول اللہ کے کبھی دائیں جاتے ہیں، رسول اللہ کے کبھی بائیں جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تم تو بڑے عقل مند ہو، تم تو بڑے دانش مند ہو، آج یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی تم آگے جاتے ہو، کبھی تم پیچھے جاتے ہو، کبھی تم دائیں جا رہے ہو، کبھی تم بائیں جا رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صدیق کو یہ غم ستا رہا ہے، یا رسول اللہ صدیق کو یہ غم لاحق ہے کہ اگر کافر سامنے سے آ رہے ہوں گے اور اپنا تیر اگر مارا تو کہیں آپ کے نہ لگ جائے، اس لیے میں سامنے آ جاتا ہوں تاکہ صدیق کے وہ تیر لگ جائے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کافر اگر پیچھے سے آ رہے ہوں گے وہ تیر والے آپ کے نہ لگ جائے، اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ دائیں بھی میں اس لیے آتا ہوں، یا رسول اللہ میں بائیں بھی اس لیے آتا ہوں، یا رسول اللہ جب ہجرت کرتے کرتے غار سور کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں، اونچی جگہ ہوتی ہے، جو حاجی حضرات گئے انہوں نے دیکھ چکی غار سور کتنی اونچی جگہ پر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی
फरमाते हैं क्यों? क्योंकि हुजूर विसाल की तैयारी हो रही थी। जब जाते ना औलिया की बारगाह में, जुबानें तो बात नहीं करती, उस वक्त दिल बात करते हैं। जुबान से बताया तो भूल जाता है, लेकिन औलिया से जो दिल से पीता है वो याद रहता है। तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक तजल्लियात से सिद्दीक के दिल को भर रहे थे, ताकि जब वो वक्त आएगा मेरा विसाल होगा। विसाल की तैयारी चल रही थी कि जब वो वक्त आएगा, अबू बकर जब उमर ये कहेंगे कि किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर रहे हैं, तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अली बेहोश हो जाएंगे, उमर तलवार ले फिर रहे होंगे। जब उम्मत में अजब इस्तिराब होगा, तमाम परेशान होंगे कि रसूलुल्लाह विसाल कर रहे हैं। ए सिद्दीक, उस वक्त तू ही इस नैया को पार लगाएगा। एक तजल्लिया सिद्दीक अकबर के दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये डाल रहे थे। अपनी जान को भी कुर्बान किया। और ये देखना, और जब रंग चला और जब सारे जोर से निकल के जाते हैं मदीने मुनव्वरा की तरफ, और जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुबारक चेहरे मुबारक पर हुजूर का रंग चढ़ता है, जो मुशाबत होती है, तो आका और गुलाम में फर्क नहीं होता। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल कुछ सफेद थे, तो लोग सोचते हैं कि आका ये है। सिद्दीक अकबर को समझ लेते हैं ताकि ये रसूलुल्लाह है, जिन्होंने नहीं देखा होता है कि ये रसूलुल्लाह है। जब सिद्दीक अकबर ने ये देखा कि लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे रसूलुल्लाह समझ रहे हैं, तो सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता मुबारक उतारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर लिया, ताकि ये समझे कि आका ये है और गुलाम ये है। और हुजूर की मोहब्बत है, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है कि हुजूर सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, मुझे तीन चीजें बहुत ज्यादा प्यारी हैं। या रसूलुल्लाह, मैं तीन चीजों से बहुत प्यार करता हूँ। एक तो ये या रसूलुल्लाह, आपके कदमों पे मां को निछावर कर दूं, और दूसरा ये कि मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी को आपके निकाह में दूं, और तीसरी वो है या रसूलुल्लाह, सिद्दीक की तीसरी तमन्ना ये है कि वो दुहा वाला चेहरा हो, वो नैन वाली जुल्फे हो, और सिद्दीक की निगाह हो, और फजर वाले दाग हो, सिद्दीक की निगाह हो। या रसूलुल्लाह, सिद्दीक ये चाहता है कि हुजूर का चेहरा मुबारक हो और सिद्दीक की आंखें हो, रब्बे काबा की कसम। और ये सिद्दीक की दुनिया में मोहब्बत नहीं है। सिद्दीक जब लोग दुनियादार जन्नत में जा रहे होंगे, लोग हूर को देख रहे होंगे, कोई कसूर को देख रहा होगा, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक ना हूर को देख रहा होगा, ना कसूर को देख रहा होगा, बल्कि आमना के लाल के नूर को देख रहा होगा। और सिद्दीक की ये दुनिया में मोहब्बत नहीं है। सिद्दीक की मोहब्बत वो है कि खलवत में है तो रसूलुल्लाह के साथ है, जन्नत में है तो रसूलुल्लाह के साथ है, बाजार में है तो रसूलुल्लाह के साथ है, और आज बाजार में है तो रसूलुल्लाह के साथ। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। हुजूर सिद्दीक अकबर के अपने अंदर जो है किरदार को जो है वो अपनाए। और अहले सुन्नत का ये बात मैं अर्ज कर दूं आखिरी, कि अहले सुन्नत का जो नजरिया है, जो अकीदा है, 1200-1400 साल से जो अकीदा चला आ रहा है सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से, वो ये है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा है, बिला फस्ल खलीफा है, और अंबिया के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज भी तो कव्वाली गा करके तासुब दिया जा रहा है ना, दमादम मस्त कलंदर। अली का पहला नंबर, हजरत अली का चौथा नंबर आता है। पहले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का नंबर है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे हैं, और तीसरे हैं हजरत उस्मान गनी, और तीसरे हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जो है शिया और राफिजियों का अकीदा है कि जो है ना वो हजरत सिद्दीक पर हजरत अली को फजीलत देते हैं। खैर ये अलग उन्वान है, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अली का चौथा नंबर। आज चूंकि कव्वाली में बहुत चल रहा है ना, लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसमें पहला नंबर किसका है, कौन दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी वजाहत करता चलूं। अल्लाह